رسول سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام من قال الحسين مني وأنا من الحسين وفي رواية إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على نبينا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر حضرت علامہ مولانا عمر فاروق صاحب دامت برکاتہ العالیہ امام خطیب مسجد آزاد دیگر معززین علماء کرام میر سید رحمت شاہ صاحب ثناء رسول میرے یاران طریقت مسلک میں شکر گزار ہوں آپ سب کا غائبانہ طور پر سید مقصود شاہ صاحب کا کافی دن پہلے آپ نے وقت دیا تھا اور آج وعدے کے مطابق میں حاضر ہوا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے حضرات بار اللہ نے اپنے حبیب سے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تم سے اس تبلیغ دین پر اس خدمت دین پر جو میں نے دین تم تک پہنچایا ہے اس پر میں تم سے اور کوئی بھی معاوضہ اجر طلب نہیں کرتا لیکن اگر تم مجھے دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کیا دو الا المودۃ فی القربى مجھے میرے اہل بیت کا پیار دو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کے حبیب نے ہم سے اپنے اہل بیت کی مودت مانگی ہے کیا مانگی ہے ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت محبت اور ہے اور مودت بولے مودت میں اور محبت میں بڑا فرق ہے کیا فرق ہے حضور نے اپنی آل کی ہم سے محبت نہیں مانگی
حضور نے اپنی آل کی ہم سے مودت مانگی ہے، اور محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں اپنے خیال کو اور محبوب کے خیال کو۔ محبت میں اپنا خیال بھی ہوتا ہے اور محبوب کا خیال بھی ہوتا ہے۔ مثلا محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، آپ نے بھی کھا لیا، میں نے تو عمرہ کر لیا ہے، آپ نے بھی کر لیا، میں تو طواف کر آیا ہوں، آپ بھی کر آئے ہو، میں حج کر آیا ہوں، آپ نے بھی حج کر لیا، یا میں نے تو حجر اسود کو بوسہ دے لیا، میں نے تو حجر اسود چوم لیا، آپ نے بھی چوم لیا، میں نے تو مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لیا، آپ نے بھی پڑھ لیا۔ یہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے جس سے بولے جس سے محبت ہے، میں نے یہ کر لیا، آپ نے بھی کر لیا۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، محبت میں اگلے کا عمل وہ کہتا ہے میں نے یہ کر لیا، آپ نے بھی کر لیا، یعنی محبت میں پہلے میں ہے پھر محبوب ہے۔ محبت میں پہلے میں ہے پھر محبوب ہے۔ میں نے نماز پڑھ لی، آپ نے پڑھ لی، میں نے کھانا کھا لیا، آپ نے کھا لیا، میں نے حضرت اسود کو بوسہ دے دیا، آپ نے دے دیا، میں پہلے، یہ محبت ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ محبت میں پہلے میں، اپنا خیال پہلے، محبوب کا بعد میں، اس لیے حضور نے یہ کہا ہی نہیں، اور اللہ نے حضور کو یہ کہا ہی نہیں کہ محبوب ان سے کہو میں تم سے اپنی اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت فی القربى، نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ الا مودتا، محبتا نہیں ہے، مودتا ہے۔ میں تم سے اپنے اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ آپ کہیں گے حضرت الاسلام کیا فرق ہے دونوں میں؟ میں نے کہا بڑا فرق ہے۔ اور بھائی محبت میں پہلے اپنا خیال ہوتا ہے پھر محبوب کا، محبت میں پہلے اپنا خیال ہوتا ہے پھر محبوب کا، لیکن جب ہو جائے نا مودت، تو مودت میں پھر میں ہوتا ہی نہیں، محبت میں میں بھی ہوں تو بھی ہے، لیکن مودت میں ہوں ہی نہیں، میں ہی تو ہی میں ہے، یہ مودت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مودت کہتے ہیں من تو شدم، تو من شدی، من تن شدم، تو جان شدی، تاکس نہ کوئی بات دے، تو دیگری من دیگری، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے، میں تن بن جاؤں تو جان بن جائے، تاکہ تجھے اور مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مودت۔ کیا کہتے ہیں؟ مودت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے حبیب سے کیا کہلایا؟ محبوب ان سے یہ نہ کہنا کہ میں تم سے اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، نہیں، محبت کا درجہ نیچے ہے، فرمایا میں تم سے اپنے اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ یہ پہلا فرق ہو گیا۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا فرق سمجھ میں آ گیا؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ مودت اور محبت آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ محبت میں اپنا خیال بھی ہوتا اور محبوب کہنا تاکہ سمجھ میں آئے بھائی محبت میں اپنا خیال بھی ہوتا اور محبوب کا بھی، یہ محبت ہے۔ لیکن جب مودت ہو جائے نا تو مودت میں مٹ جاتی ہے، پھر میں رہتی، پھر میں نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور سے محبت نہیں تھی، محبت کا درجہ نیچا ہے، مودت تھی۔ کیا تھی؟ مودت تھی۔
حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا خیال کبھی کیا ہی نہیں. پہاڑ تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی چڑھنا تھا نا, نارے سور چڑھنا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا حضور میں نے بھی تو چڑھنا ہے, آپ نے بھی تو چڑھنا ہے. حضور دونوں نے چڑھنا ہے, چڑھائی تو دونوں کی ایک جیسی ہے. تو اکیلے چڑھنا بھی مشکل تھا. انہوں نے کہا حضور اکیلے چڑھنا بھی مشکل ہے, لیکن مجھے چھوڑیں, آپ میرے کندھوں پر آئیں, مجھے جو ہو آپ کو کچھ نہ ہو. بھائی میں ہے ہی نہیں, میں سارا مجمع بولے گا تو بات بنے گی. میں بابا بلے شاہ نے کہا تھا کھلا تھا تم اتر بڑھا کہ کٹ دریا, دریا بیچ میں رج کے نہا, مچھلیاں مانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری گو نہیں مکڑی, پہلے اپنی میں مکا, پہلے اپنی. یہ ہے محبت کہ محبت میں تو میں, اور حضور نے اسی لیے محبت مانگی نہیں کہ محبت مانگیں گے تو بیت المکرم مسجد والے پہلے اپنا خیال کریں گے, پھر میری اہل بیت کا, پہلے اپنی طرف دیکھیں گے پھر میری اہل بیت کی طرف. اس لیے نبی علیہ السلام نے محبت نہیں مانگی, کیا مانگی؟ اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میں تم سے اپنے اہل بیت کی قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ بولتے ہیں سبحان اللہ, سنیں جو میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے. بھئی محبت اور مودت میں فرق. حضور نے کیا مانگا اپنی اہل بیت کی, سارا مجمع بولے مودت مانگی. اور میں نے محبت اور مودت میں پہلا فرق بیان کر دیا کہ محبت میں اپنا خیال بھی ہوتا اور محبوب کا بھی, لیکن جب محبت کا درجہ ایک اونچا ہو جائے نا, مودت کیا ہو جائے, ہاں مودت, جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اپ گریڈ ورژن ہے. محبت کا اپ گریڈ ورژن پتہ کیا ہے؟ مودت. اور حضور نے مودت ہی مانگی. محبت میں اپنا خیال بھی محبوب کا بھی, لیکن جب مودت ہو جائے, مودت میں نہیں ہے, تو ہی تو ہے. اب اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا اپنے حبیب سے, محبوب تو نہیں بول رہا, میں بول رہا ہوں. بھائی کتنا بڑا جملہ تھا, اور آپ نے ہلکی آواز میں مجھے دوبارہ بولنے پر مجبور کر دیا. بھائی محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ میں بھی اور تو بھی, میں بھی تو بھی, میں بھی تو بھی, میں بھی تو بھی. لیکن مودت میں نہیں ہے, تو ہی تو ہے. اب حضور بول رہے تھے نا, حضور بول رہے تھے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ نے کہا تو نہیں بول رہا, میں بول رہا ہوں. تو نہیں بول رہا, میں بول رہا ہوں. اور آگے بڑھیں, اور آگے بڑھیں. ہاتھ حضور کا تھا نا صلح حدیبیہ میں, بیعت حضور نے کی نا, ہاتھ کس کا تھا؟ حضور کا تھا کہ نہیں؟ ہاتھ کس کا تھا؟ حضور کا. ہاتھ حضور کا تھا, سب ہاتھوں کے اوپر ہاتھ حضور کا تھا. بیعت کون دے رہا تھا؟ حضور. لے کے سرے تھے صحابہ سے, دست اقدس حضور کا, صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور کا. 1400 صحابہ دیکھ رہے ہیں بیت المکرم مسجد والوں کہ ہاتھ حضور کا ہے. 1400 صحابہ کو نظر آ رہا ہے ہاتھ حضور کا ہے, سارے دیکھ رہے ہیں ہاتھ حضور کا ہے. قرآن پڑھو, سب دیکھ رہے ہیں ہاتھ حضور کا ہے. اللہ کہتا نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم. میں ترجمہ کرتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے. ابھی تو کئیوں کو سمجھ آیا, کئیوں کو نہیں آیا. سب صحابہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ حضور کا ہے. یا تو کہتے ہیں ہاتھ کو, ید اللہ کا ترجمہ تو بنتا اللہ کا ہاتھ, لیکن ہم چونکہ اللہ کا جسم نہیں مانتے, ہمارے علماء کا یہی نظریہ ہے, لہذا میں ہاتھ کی جگہ دست کہوں گا, اور دست کی لفظ اللہ کی جگہ قدرت کہوں گا. دست قدرت کا مطلب یہی بنتا ہے اللہ کا ہاتھ, لیکن چونکہ اللہ جسم سے پاک ہے لہذا کا ہاتھ کہنے کے بجائے دست قدرت کہوں گا. آپ جب ترجمہ سمجھ جائیے گا, حضور کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے, اور اللہ کہتا ہے نا محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں, یہ تو دست قدرت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا دست قدرت ہے. تو ہاتھ تو حضور کا, اللہ کہتا نہیں تیرا نہیں ہے میرا ہے.
اس لیے کہ جب مودت ہو تو پھر میں اور تو نہیں نہ ہوتا، پھر تو بھی میں ہوتا ہے، پھر تو بھی۔ اور آگے چلے اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا محبت اور مودت میں فرق بیان کر رہا ہوں کہ مودت میں پھر میں نہیں رہتی۔ بات حضور نے کی، اللہ نے فرمایا میں بول رہا ہوں، ہاتھ حضور کا تھا، اللہ نے فرمایا دستے قدرت ہے۔ اور آگے چلیے، مٹی حضور نے پھینکی تھی، مٹی کس نے پھینکی تھی؟ حضور نے۔ ہاتھ کس کے تھے؟ حضور کے۔ ادھر ابو بکر دیکھ رہے ہیں، ہاتھ حضور کے ہیں، بدر میں صحابہ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ حضور کے ہیں، ادھر مولا علی دیکھ رہے ہیں، ہجرت کی رات، ہاتھ حضور کے ہیں، بدر میں تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں، 313 صحابہ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ حضور کے ہیں، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، ہاتھ حضور کے ہیں۔ یہاں تو مفتی صاحب 2 گواہ ہوں بات بن جاتی ہے، اور ادھر 313 گواہ ہیں کہ ہاتھ حضور کے ہیں، اور وہ مٹی حضور نے پھینکی۔ اللہ فرماتا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو نے نہیں پھینکی، یہ تو رب نے پھینکی ہے۔ بھائی سمجھ میں آئی آپ؟ تو نے نہیں پھینکی، رب نے پھینکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مودت میں پھر تو نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتا، میں تو ہوتا ہے، تو میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب دوسرا فرق محبت اور مودت میں، دوسرا فرق، 2 فرق بیان ہو چکے حضرات جی، ایک فرق بیان ہو چکا، دوسرا فرق محبت کے لیے کیا ضروری ہے، محبت کب ہوتی ہے اور مودت کب ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ محبت کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو جو محبت تب ہوگی جب چیز کو دیکھیں گے، دیکھا ہی نہیں محبت ہونی نہیں۔ بھائی جسے دیکھا ہی نہیں، مرضی ہے تھوڑی، مرضی ہے۔ یہ پھول اچھے لگ رہے ہیں، دیکھیں گے تو اچھے لگیں گے نا، یعنی اچھے یعنی محبت، اور دیکھے ہی نہیں، دیکھے بندہ بھر ہی جاتا ہے، بندہ کابان جاتا ہے، بندہ ناران جاتا ہے، بندہ کابان ناران جاتا ہے، کہتا ہوئے میں تو پہلے اچھے کدی آیا ہی نہیں، کتنی سونی جگہ ہے، اللہ کی قدرت کشمیر جاتا ہے، کہتا ہوئے میں تو پہلے کدی تھے آیا ہی نہیں، اتنی سونی جگہ ہے۔ مثلا بیت المکرم مسجد کی مثال دیتا ہوں، میں کبھی مسجد میں آیا ہی نہ ہوں، میں نے کبھی مسجد دیکھی نہ ہو، تو بھائی میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے تو میں تعریف کروں گا؟ میں جب دیکھی نہیں ہے میں نے کبھی تعریف بھی نہیں کرنی، پتا بھی نہیں ہے، لیکن جس دن دیکھ لوں گا تو اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی مسجد میں نے تو پہلے کبھی دیکھی، اب دیکھی تو تعریف کی، خوبصورت بنی ہو جائے، دیکھوں گا تو تعریف کروں گا، لیکن دیکھی ہی نہ ہو، اس کا مطلب ہے محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ مودت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، بھی دیکھا مودت ہو جاتی ہے۔ وجہ سنو، حضرت علامہ منظور فیضی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں محبت اور مودت میں فرق ہے، محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے جبکہ مودت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محبت ہے میدان القلب ہونا، شے کی طرف قلب کا میلان، دل کا میلان، یعنی مائل ہو جانا۔ تو کب دل مائل کب ہوتا ہے؟ مائل تب ہوتا ہے جب چیز کو دیکھا جائے، جب دیکھا ہی نہ جائے تو دل مائل نہیں ہوتا۔ اور کہا یہ تو ہے محبت، لیکن جو ہے نا مودت کا مطلب میدان القلب نہیں ہوتا، مودت کا مطلب سیلان القلب ہوتا ہے۔ میلان القلب اور ہے، سیلان القلب اور ہے۔ میلان کا مطلب ہے مائل ہونا، مائل ہونے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ سیلان القلب کا مطلب ہے دل کا بہہ جانا، دل کا بہہ جانا۔ کہا مائل ہونے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، ارے بہہ جانے کے لیے دیکھنا نہیں پڑتا۔ کبھی سیلان
सैलाब में आपने पानी को बहते हुए देखा, पानी भागता चला जाता था, वो बड़े बड़े पत्थरों को भी साथ आकर ले जाता है, जिधर जाता दीवारें गिराता हुआ, तोड़ता हुआ, पत्थर उड़ाता हुआ, ये वो तबाहियां मचाता हुआ, इसको कहते हैं सैलान, बह जाना का। जब मैदान होता है, मैदान ये कि आपने पानी की टूटी खोली, आगे पाइप लगा हुआ, ये पानी मैदान वाला है, जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तोड़ नहीं रहा, नुकसान नहीं दे रहा, ये मैदानुल कल्ब है। और सैलानुल कल्ब, सैलाब आता बहता है, बड़े बड़े पत्थर बहता हुआ है, कुछ देखता ही नहीं है। का मवद्दत सैलानुल कल्ब का नाम है, सैलान में देखा नहीं जाता। अब समझ में आई हुजूर ने अहले बैत की मवद्दत क्यों मांगी। का मोहब्बत मांगूंगा तो ये कहेंगे असल ने हुसैन को देखिए ही नहीं, भाई मोहब्बत मांगूंगा तो कहेंगे असल ने हुसैन को सानू की पता हुसैन क्यों है, तो फिर नारा ही नहीं लगेगा, जिक्र ही नहीं होगा। हुजूर जानते थे, हुजूर ने कहा मैं मोहब्बत मांग ही नहीं रहा, मैं मवद्दत मांग रहा हूँ कि 1400 साल बाद भी न भी देखा हो तो हर तरफ हुसैन हुसैन हो रही है। इसको कहते हैं मवद्दत, इसको कहते हैं। अब आओ, बहुत अहम मोड़ पर मेरी तकरीर आ गई है, जहां लाना चाहता था वहां पहुंच गया हूं। अब सवाल है कि मोहब्बत किसके पास है और मवद्दत किसके पास है। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन है और अहले बैत से मवद्दत करने वाला कौन है, ये सवाल आपकी मोहब्बत आपकी। भाई सवाल है कि कौन है जो अहले बैत से मोहब्बत करता है और कौन है जो अहले बैत से मवद्दत करता है। तो मोहब्बत वाले बहुत मिलेंगे, दाएं बाएं सजे खब्बे आगे पीछे, चौकों पर, रोडों पर, मोहल्लों में, गलियों में, बाजारों में मोहब्बत वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन मोहब्बत होना और है और मोहब्बत होना और है। मोहब्बत वाले बहुत मिल जाएंगे दावे करते हुए मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है, लेकिन जो मवद्दत वाले होंगे ना, मवद्दत वाले, पता उनका हाल क्या होगा। मवद्दत वालों को कहना ही नहीं पड़ेगा, मोहब्बत में बताना पड़ता है, मवद्दत खुद नजर आ जाती है। मवद्दत में खुद ही जाहिर हो जाता है, ये है असली वाले, नकली वाले नहीं है। आए दलील देता हूं, मैं पूछता हूं ये हो कैसे सकता है जिसे हुसैन से मवद्दत हो उसके दिल में अबू बकर सिद्दीक ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्यों? इसलिए कि हुसैन ने तो जिसको भी देखा है अपने नाना के साथ, हुसैन ने तो उससे प्यार किया। तो मेरा चैलेंज है, हसनैन करीमैन में 6 से 7 साल की उम्र में कोई एक दिन बता दो कि उन्होंने मदीने की गलियों में कभी ये मंजर देखा हो कि हुजूर आ रहे हों तो दाएं अबू बकर ना हो, बाएं हज़रत उमर ना हो। कोई एक दिन दिखा दो। हसनैन ने तो जब भी देखा यही देखा, हुजूर मस्जिद में है तो दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है। हुजूर कुएं की मुंडेर पर बैठे हैं, हदीस में कहती है दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है। हुजूर बदर में है, दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है। हुजूर उहद में है, दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है। हुजूर अलैहिस्सलाम हुदैबिया में है, दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में है, दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है। अरे ये तो ये रहा, हजरत उस्मान गनी की शहादत का वक्त आया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अपनी ज़ौजा को बुलाकर, ज़ौजा आज मेरे दुनिया से जाने का वक्त है। उन्होंने कहा अल्लाह खैर करने वाला है, आप बड़े गरीबों को रखवाले हैं, गरीबों को रोटी खिलाते हैं, गरीबों को पानी पिलाते हैं, आप बड़े खैर ख्वाह हैं, कुछ नहीं होता। आपके जुमले सुनो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं आप जाने का वक्त है, क्योंकि हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, दाएं अबू बकर थे, बाएं हजरत उमर थे। और हुजूर ने एक रिवायत में हुजूर ने फरमाया उस्मान आज रोजा हमारे साथ खोलना, फिर एक रिवायत में कहा आज जुमा हमारे साथ पढ़ना। मैंने कहा लो भाई, हजरत उस्मान के जुमले से वजाहत हो गई, सरकार तो
کسی کے خواب میں بھی جائے تو بغیر ابو بکر عمر کے نہیں جاتے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. میں مفتی صاحب، علامہ صاحب، میں ان گنت لوگوں سے ملا ہوں، ان گنت لوگوں سے، جس نے بھی مجھے یہ کہا ہے نا حضور میرے خواب میں آئے ہیں، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا حضور اکیلے تھے. میں نے اپنی عمر میں، یہ کوئی میری 42 سے 43 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں نے اپنی عمر میں اس 43 سال کی عمر میں کوئی نہیں بھی نہیں تو کم از کم کوئی 10 سے 15 بندے تو مجھے ایسے ملے ہیں جنہوں نے کہا، میں اس لیے کہ یہ شرف ہر کسی کو نہیں ملتا، 10 بھی ہو سکتا ہے میں نے زیادہ کہہ دی ہو سکتا ہے 5 یا 7 ہو، لیکن کنفرم تعداد نہیں ہے، لیکن اتنے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں حضور کی زیارت ہوئی. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ حضور اکیلے میں آئے. جس نے بھی بتایا یہی بتایا، دائیں ابو بکر تھے، بائیں حضرت عمر تھے. تو میں نے کہا وہ تو خواب میں بھی بغیر ان دونوں کے نہیں جاتے. آپ سمجھ میں آئی کہ انہیں حضور کی زیارت ہوتی کیوں نہیں؟ کسی ایک کتاب میں اگر کسی نے لکھا ہو مجھے حضور نظر آئے، ایک کتاب پڑھ لو، جلال العیون سے لے کر دیگر ساری کتابوں تک ان کی ساری پڑھ کر دیکھ لو، کسی ایک نے ان میں سے کہا ہو حضرت علی وغیرہ مجھے حضور نظر آئے. ان کے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ مجھے حضور نظر آئے. کیوں نہیں کہا؟ ہمارے امام جلال الدین نے کہا، ہمارے علامہ غزالی نے کہا، حضرت علی وغیرہ ہمارے غزالی زمان نے کہا. ہمارے تو میں یقین رکھتا ہوں، کہا نہیں لیکن میرا پورا یقین ہے جس عشق کی معراج پر بابا خادم حسین رضوی تھا نا، بحمداللہ تعالیٰ انہیں بھی، اور اس طرح حضرت علی وغیرہ میرا پورا یقین ہے کراچی میں پیر الیاس قادری کو بھی، جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہو، میرے بابے کو حضور نے اپنا دیدار یقیناً کرایا ہوگا. حضرت علی وغیرہ انہوں نے کہا بھی لکھا بھی، انہوں نے کبھی نہیں کہا میرے خواب میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور تو خواب میں بھی جائے تو بغیر ان دونوں کے نہیں جاتے. تیرے دل میں یہ دونوں ہیں ہی نہیں، تو حضور خواب میں بھی تو محبت کا ہے اور مودت کا ہے. یار بندہ حسین سے پیار کرتا ہو اور پھر ابو بکر و عمر کی دل میں الفت نہ ہو. اچھا چلو یہ تو صحابی کی بات ہو گئی نا، یہ کرنا میں ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ ہمیں وہ بندہ ذکر اہل بیت کرتا ہوا بالکل اچھا نہیں لگتا جو صحابہ سے مخالفت کرتا. میرے بابے کا تاریخی جملہ تھا مینار پاکستان میں، کیونکہ ہم ذکر صحابہ بھی اس سے سنتے ہیں جو اہل بیت سے پیار کرتا ہو، اور ذکر اہل بیت اس سے سنتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہو. اگر کوئی صحابی سے پیار نہیں نہ کرتا تو پھر ہمیں اس سے ذکر بیت سننے کا لطف آواز آئے، ذکر اہل بیت سننے کا لطف نہیں آتا. اور اگر کوئی اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے نا تو ہمیں اس سے ذکر صحابہ سننے کا لطف نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہونا اور ہے اور مودت ہونا اور ہے. ارے جن صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت ہوگی نا، ان کا نظریہ یہ ہوگا حسین کا ذکر کرنا ہے تو ابو بکر کی زبان سے کرو، ابو بکر کا ذکر کرنا ہے تو مولا علی کی زبان سے کرو. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. بھائی اونچا کر کے کہہ دو سبحان
लगता हजरत वकार, और यही तकाजा है मोहब्बत का, इसका मतलब है मवद्दत का, यही तकाजा है, इसका मतलब है मोहब्बत में कारोबार है, मोहब्बत में कारोबार नहीं है, मेरा प्यार ही प्यार है। मोहब्बत में क्या है? बोलो भाई। मिसाल ले रहा हूँ, अगर पिंडी का मौलवी साहबा की मुखालफत न करेगा तो उसका अहले बैत वाला सौदा नहीं ना बिकता। पता नहीं किस किस को समझ आएगी, पता नहीं किस किस को समझ आएगी। अगर पिंडी का मौलवी साहबा की मुखालफत न करे तो अहले बैत वाला सौदा नहीं ना बिकता। लोग तकरीरों पर नहीं ना बुलाते, जब तकरीरों पर नहीं बुलाते तो माल नहीं ना मिलता, तो जब माल नहीं मिलता तो फिर घर का लंगर नहीं ना चलता। इसका मतलब है प्यार तो ना हुआ मौलवी साहब, कारोबार हुआ ना है। और फिर इधर उधर की इमाम बारगाहों में पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ अगर ये साहबा की मुखालफत न करे, इनका सौदा नहीं ना बिकता, जब नहीं बिकता इसका मतलब है कारोबार हुआ ना। अरे सौदा बेचने के लिए बात करते हो ना, तो जब कारोबार का मामला है तो कारोबार में तो ऐसा ही होता है कि बंदा मुखालफत करके सौदा बेचता है। इसका मतलब है तुम मोहब्बत वाले हो, अरे तुमने कारोबार किया है, मोहब्बत में कारोबार है, और अहले सुन्नत मवद्दत वाले हैं। अरे हमारे सीनों को चीर के देखोगे ना, एक तरफ अहले बैत होंगे, दूसरी तरफ सहाबा होंगे। आपकी इस मस्जिद की बात कर लेता हूँ, अभी यहाँ तो बोल रही नहीं भाई, आपकी इस मस्जिद की बात कर देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, मसला आपको अभी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मोहब्बत होना और है और मवद्दत होना। मसलन इश्तिहार पढ़ो, सामने लिखा हुआ है, मेरा मौजू पढ़ो, इस मौजू पर इन्होंने क्या लिखा मस्जिद वालों, नहीं पढ़ा फिर आपने, अभी भी पूरा नहीं पढ़ा। कोई एक बंदा खड़ा हो जाए, इतना औखा सवाल तो मैंने आपको नहीं दिया था। हाँ भाई, कोई है पढ़ देगा कोई? शहादत इमाम हसन, इमाम हसन, इमाम हुसैन व अहले बैत। किसने बताया? आपने शायद, इसका मतलब है आप लोग मौजू पढ़ते नहीं हो, ऐਵੇਂ ही आ जाते। मौजू है शाने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व अहले बैत। अब मैं मौजू भी खुद बताऊं और आपसे इतनी हल्की आवाज में सुभान अल्लाह भी सुनूं। एक थे तुझे सारे फेल हो गए, सारे इम्तिहान का काम हो गए, जिन्हें दसिया उन्होंने भी डर डर के दसिया तो सही ना नहीं ले सके, सारे फेल हो गए हैं भाई। अब आप ज़हन में रखिए, मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। अब जिन्होंने किया ना मोहब्बत, उन्होंने किया कारोबार, और जिन्होंने की है मवद्दत, उन्होंने किया है प्यार। अब मैं बता रहा हूँ कि मोहब्बत किधर है और मवद्दत, मैं ये बता रहा हूँ मोहब्बत वाले कौन है और मवद्दत वाले ये मैं बता रहा हूँ। उस पर मैंने कहा मैं अपनी मस्जिद की बात कर लेता हूँ, फिर मैंने कहा इश्तिहार पे मेरा मौजू पढ़ो। अब मैं आपसे पूछता हूँ हज़रात वकार, क्या इसे मवद्दत नहीं कहते? क्या ये मवद्दत नहीं तो और क्या है? कि अगर इमाम के बड़े भाई को याद रखा है तो सिर्फ अहले सुन्नत ने याद रखा है। भाई आपने मौजूद मुझे ये दिया, अब आप दूसरी जगह देख लें, वहां कारोबार है, जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन। हमने कहा सत बिस्मिल्लाह जिक्र हुसैन, सत बिस्मिल्लाह जिक्र हुसैन। लेकिन ये बताओ क्या हुजूर की पुष्ट पर दोनों नहीं बैठे? भाई हुजूर की पुष्ट पर दोनों नहीं बैठे है भाई? अच्छा और चलो, जब हुजूर सवारी के लिए दोनों को बिठाते थे तो दाएं पर हसन बाएं पर हुसैन नहीं होते थे? भाई सजदे में दोनों हुजूर की पुष्ट पर नहीं आते? इब्ने माजा में, तिरमिज़ी में, तमाम फ़ज़ाइल की किताबों में
حدیث موجود نہیں ہے کہ حضور نماز پڑھاتے یہ دونوں دوڑتے دوڑتے آ جاتے، حضور سجدے میں ہوتے یہ دونوں اوپر بیٹھ جاتے، اور ایک روایت میں کئی روایتوں میں حضور نرم ہاتھوں سے ایک کو اتارتے پھر دوسرے کو اتارتے، پھر حضور اٹھتے پھر دوسرا سجدہ کرتے، یہ دونوں پھر بیٹھ جاتے، یہ دونوں پھر بیٹھ جاتے۔ مدینہ شریف تھا، مفتی صاحب دور دور سے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، علامہ صاحب دور دور سے لوگ، شادی دور دور سے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے۔ جب نئے نئے لوگ آتے تھے نا، نئے نئے لوگ، تو جو مدینے میں صحابہ رہتے تھے انہیں تو مسجد نبوی کے ماحول کا پتہ تھا نا کہ مسجد نبوی کا ماحول کیا ہے، یہ محراب ہے، یہ حضور کا حجرہ ہے، یہاں سے حسنین آ جاتے ہیں روزانہ نمازوں میں حضور کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں تو پتہ، جو دور سے بدو آتے تھے نا صحابہ نئے نئے، تو نماز میں حسنین آ رہے یا جا رہے ہوتے تھے تو وہ روکنے کی کوشش کرتے تو برابر والا صحابی روک دیتا تھا، نہ روک، انہوں نے حضور آپ اجازت دیتی ہے، دونوں آتے تھے۔ اچھا حضور نے کہا سرداری کی بات ہے، حضور نے کہا ان الحسن والحسین سیدہ، تسنیہ کا صیغہ ہے، سیدن نہیں کہا، سیدن نہیں کہا، سیدہ تسنیہ کا صیغہ۔ حضور نے فرمایا حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک کی بات کی ہے دونوں کی، دونوں۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے لکھا قصیدہ نور میں ہے کہ ایک سر سے لے کر سینے تک، پھر ایک وہاں سے لے کر پاؤں تک، دونوں حضور کے مشابہ تھے، اور مشابہ ایک کی سر سے لے کر سینے تک ہے، دوسرے کی سینے سے لے کر پاؤں تک ہے۔ بولو مشابہ ایک ہے یا دونوں؟ سارے نے بولنا ایک ہے یا دونوں؟ حضور کی پشت پر ایک بیٹھتا تھا یا دونوں؟ حضور کاندھے پر ایک کو بٹھاتے تھے یا دونوں کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہوتے دونوں آتے تھے ایک، دونوں جنت کے سردار ایک ہے یا دونوں؟ میں پوچھتا ہوں ایک کیڑا پیار ہے، ایک کیڑا پیار ہے؟ حدیثاں دعا دے پا رہے، قرآن دعا دے پا رہے، شان دعا نہیں، تے تیرا پیار 10 محرم والی ایک لئی جاگدا ہے۔ یار ایک کیڑا پیار ہے بھائی، کمال ہو گئی۔ اچھا اور آگے چلو، ذکر حسین، ذکر حسین، ذکر حسین، ذکر حسین۔ میں کہا صاحب بسم اللہ ساڑھے سرا دے، لیکن پہلے میری بات کا جواب تو دے یار۔ امام حسین، امام حسین، امام حسین، امام حسین، تو میں نے کہا تم نے کہا امام حسین، امام حسین، امام حسین، تو کبھی امام حسین سے بھی سنا کہ انہوں نے کس کو امام کہا ہے؟ بھائی خدا کرے آپ لوگ جاگ جاؤ، بھائی خدا کرے اس سے اونچی آواز آ جائے۔ اور بھائی بیت المکرم مسجد میں بیٹھ کر بیت المکرم والوں نے کہا میرا امام حسین ہے، علامہ فاروق صاحب نے کہا میرا امام حسین ہے، مسجد کمیٹی نے کہا میرا امام حسین ہے، خضر الاسلام نے کہا میرا امام حسین ہے، علامہ صاحب نے کہا میرا امام حسین ہے، شاہ صاحب نے کہا میرا امام حسین ہے، آپ سب نے کہا میرا امام حسین ہے، غوث نے کہا میرا امام حسین ہے، کلندر نے کہا میرا امام حسین ہے، عبدال نے کہا میرا امام حسین ہے، ارے صحابی نے بھی کہا میرا امام حسین ہے۔ ارے کبھی کتاب کھول کر امام حسین سے بھی پوچھا ہے کہ حضور ہم نے تو کہا آپ ہمارے امام ہیں، ہمارا امام حسین ہے، حسین تو ہی بتا تیرا امام کون ہے؟ تو کہا ارے حسن میرا امام ہے۔ امام حسین کے بھی جو امام ہے نا، ارے کاش کہ تم اونچا کہہ دیتے، او بھائی امام حسن کے امام حسین کے بھی جو امام ہے وہ امام حسن ہے۔ امام حسن کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ کبھی ذکر امام حسن کیوں نہیں ہوا؟
भाई सोचने वाली बात है ना, जब मोहब्बत है तो जी हम तो मोहब्बत करते हैं, हम तो अरे भाई मोहब्बत करते हो तो ये कौन सी मोहब्बत है जो एक भाई से है दूसरे भाई से नहीं है? तो मजमा हो सुन्नियों का, तो यहाँ है मुवद्दत कि हमारे इश्तिहार पर ही लिखा हुआ है इमाम हसन, पहले नाम इमाम हसन का है। सुनो लाहौर के रहते हो, पंजाबी तो तुम आती होगी, एक गल का पूछा सवाल करा, जो पलेठी का पुत्र होंगे पलेठी कहते हो ना, पलेठी का पुत्र, मैं क्या पलेठी का पुत्र दसो इमाम हुसैन है या इमाम हसन है? पलेठी का पुत्र तो फिर इमाम हसन होया, जेड़ा पहला होता है। दसो यार, मैं दोनों भाइयों में फर्क नहीं कर रहा, मैं अपने में और दूसरों में फर्क कर रहा हूं, भाइयों में फर्क नहीं कर रहा। हाँ, कारोबार और प्यार में फर्क कर रहा हूं, समझ गए हो? कारोबार और प्यार में फर्क कर रहा हूं, हसन इमाम हसन इमाम हुसैन में फर्क नहीं कर रहा, समझा रहा हूं। भाई पहला बेटा पैदा होता है, बताओ मिठाई तब ज्यादा बढ़ती है या दूसरा पैदा होता है मिठाई तब ज्यादा बढ़ती है? पहला बेटा पैदा होता है, खुशी तब ज्यादा होती है या दूसरा बेटा पैदा होता है खुशी तब ज्यादा होती है? पहला बेटा पैदा होता है, ज्यादा तोहफे तब आते हैं या दूसरा पैदा होता है ज्यादा तोहफे तब आते हैं? पहले पे हजरत ने बता, ज्यादा मुबारकें पहले बेटे के पैदा होने पर मिलती है या दूसरे के? ये मैं आपकी और अपनी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? उस घराने की अजमत के बाद बुलंद है, लेकिन समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लफ्ते जिगरे मुस्तफा की गोद जब पहली मर्तबा हरी हुई, आपकी गोद में जब पहली मर्तबा लफ्ते जिगरे मौलाए अली मौलाए कायनात आया, अरे पहली मर्तबा गोद तो इमाम हसन से हरी हुई ना। अच्छा और आगे चलो, जब हजरत अली का विसाले ज़ाहिरी हुआ, शहीद हुए मौला अली पाक, तो मौला अली की गद्दी थे आप दी मसनद से कौन बैठा? हजरत इमाम 6 महीने तक खिलाफत किसने की? हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ते फिर पग नशीन कौन होया? मौला अली दी पग किहदे सिर आई? इमाम हसन दे सिर ते। ते मुसल्ले ते 6 महीने कौन खलोता? इमाम हसन। ते 6 महीने इमाम हुसैन ने नमाज किहदे पीछे पढ़ी? ते भाई इमाम हुसैन दे इमाम कौन होए? इमाम हसन। अब मैं पूछना चाहता हूँ, प्यारा दिखाओ, उधर नहीं आते क्यों? इसलिए कि तुम्हें प्यार है ही नहीं। अरे प्यार तो है तो अहले सुन्नत के लोगों को, प्यार तो है तो सुन्नियों को, प्यार तो है तो ला रसूल अल्लाह कहने वालों को। तुम्हें हमारे अंदर गुलामे हसन भी मिलेंगे, गुलामे हुसैन भी मिलेंगे, और तुम देखोगे तुम्हें हमारे अंदर खादिम हुसैन भी मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो मोहब्बत जिसको नसीब हुई है वो अहले सुन्नत है, वो अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। हजरत इमाम हसन के यौम पर हमारे घरों में ख़त्म शरीफ जलाया जाता है, हमारी मस्जिदों में हजरत इमाम हसन के नाम पर इस तशवीश से प्रोग्राम होने लगे। कई जगह मैं खुद गया हूँ जहाँ पर ये प्रोग्राम हुए, उन्होंने कहा जी हजरत हसन का नाम क्यों नहीं लेते? आपने तकरीर इमाम हसन के मौजू पर करनी है, आपने सारे फजाइली इमाम हसन के मौजू पर बयान कर रहे हैं। तो साबित हुआ कि अगर इमाम हसन का तज़किरा रूह ज़मीन पर कायनात
में समझना आपको आसान हो कि मोहब्बत क्या है और मोहब्बत क्या है। बैतुल मुकर्रम मस्जिद के लोगों, मस्जिद की इंतजामिया, खतीब साहब, आप लोगों को सलाम। क्या आपने अपनी मस्जिद में प्रोग्राम रखा? जब आप अपनी कौम को खुद मौके नहीं देंगे ना अपनी घर जमा होने के, तो फिर आपकी कौम कहीं और जाएगी। जब आप अपनी मस्जिद में जलसा नहीं रखेंगे 10 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को, तो फिर अपनी कौम से गिला भी मत करें कि तुम उधर क्यों। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका